الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ تعالی مسجد نبوی میں دورات کراتے تھے، جو کہ فی الحال مسجد نبوی میں ابھی نہیں ہو رہے، منقطع ہے سلسلہ، لیکن گزشتہ کئی سال وہ دورہ جات کراتے رہے ہیں، جو برنامج مہمات العلم کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس کی جو مقررات ہیں، یعنی جو کتابیں اس میں پڑھاتے تھے اس دورہ جات میں، ان دورہ جات میں جو کتابیں پڑھایا کرتے تھے، وہ کتابیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے، معزز طلبہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے میں ریکارڈ کروا دوں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب ایک انسان کو موت آ جاتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو اس کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے تین کے۔ پہلا آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، یعنی ایک ایسا صدقہ جو آپ نے کیا اور وہ مسلسل جاری رہا، تو جب تک وہ جاری رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، یا وہ علم کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب ان تین چیزوں میں سے جو دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ میرے پیش نظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس میں اخلاص عطا کرے۔ یہ میرے پیش نظر ہے کہ میں اس کو ریکارڈ کرا دوں، اور جو اردو بولنے والی اور اردو سمجھنے والی جو آڈینس ہے، جو طلبہ ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور علم سیکھیں، علم سے منسلک ہوں۔ اس لیے کہ میرے معزز بھائیوں، محترم بھائیوں، علم زندگی ہے۔ علم کی ضرورت ہمیں اپنی زندگی میں کھانے اور پینے سے زیادہ ہے۔ علم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہے، ہر خیر دنیا میں وہ علم کی بدولت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ کس چیز کو پڑھیے؟ مقصود یہ ہے کہ وحی کو پڑھیے، اس علم کو پڑھیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو علم کی بڑی شان ہے اور اہل علم کا بڑا مقام ہے۔ تو اس مقصد کی خاطر ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ ان مقررات کی ہم وضاحت کریں گے۔ سارے مقررات جو برنامج مہمات العلم میں ہیں وہ ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن پہلی کتاب جو ہم اس میں پڑھائیں گے وہ ہے تعظیم العلم، علم کی تعظیم، علم کی عظمت۔ دیکھیں، یہ کتاب خود شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ نے لکھی ہے اور انتہائی اہم اور مہم کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت طالب علم کے آداب کے متعلق ہے اور ان امور کے بیان پر متعلق ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان علم کی تعظیم کر سکتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو نام ہے تعظیم العلم، مرکب اضافی ہے، تعظیم مضاف اور العلم مضاف الیہ۔ یہ جو مرکب ہے تعظیم العلم، اس کا معنی ہے علم کی عظمت، علم کی ہیبت، علم کا جلال، علم کا وقار، علم کی شان۔ یہ نام ہمیں دو باتوں کی خبر دے رہا ہے۔ اس نام سے مقصود دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ علم بذات خود بڑی عظیم چیز ہے۔ تعظیم العلم ہمیں اس بات کا
یہ نام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علم یعنی وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، یہ بذات خود بڑی رفعت اور بلندی والی چیز ہے۔ اور نمبر 2 کہ اے طالب علم، اے علم کے حصول کی جستجو کرنے والے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم اس علم کا اجلال کرو، اس کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو۔ اور پھر اس کے احترام، اس علم کی تعظیم، اس علم کی شان، یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، یہ ایک قول نہیں ہے جو کہہ دیا، بلکہ اس کی علامات ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ وہ علامات اور اثرات بتاتے ہیں کہ ایک انسان علم کی تعظیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس پر آپ بقیہ باتوں کو قیاس کر لیں۔ ایک انسان ہے، اس کو اور کوئی چیز کرنے کو نہیں ملتی، ہر چیز میں وہ ناکام ہوتا ہے، آخرکار وہ علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان نے علم کی تعظیم نہیں کی۔ یہ علم کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ اور کچھ کر نہیں سکے تو آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن علم کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ انسان کی ترجیحات میں ہو کہ اس نے علم حاصل کرنا۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے اپنے فارغ اوقات میں، فارغ ہوا تو علم حاصل کیا، ورنہ اپنی مصروفیات میں مشغول ہے۔ یعنی علم اس کی مصروفیت نہیں ہے، علم اس کی فراغت کا مشغلہ ہے۔ اس نے علم کی تعظیم نہیں کی، اس نے علم کی قدر نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان علم حاصل کر رہا ہے، یا اس نے علم حاصل کیا اور ایک مقام تک بھی پہنچ گیا، لیکن اس کو کوئی دنیاوی غرض اور نظر آئی، کسی چیز میں اور کوئی زیادہ فائدہ نظر آیا دنیاوی اعتبار سے، علم کو لپیٹا، بند کیا اور اس کام میں مشغول ہو گیا۔ اس انسان نے علم کی تعظیم نہیں کی، علم کی قدر نہیں کی۔ اس پر آپ بقیہ امور کو قیاس کر لیں۔ یعنی علم کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان علم کو وقت دے، علم کو اپنی مصروفیت اور مشغولیت بنائے، صبح شام اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اس کو ہر چیز پر ترجیح دے۔ یہ آپ کے کھانے پر زیادہ مقدم ہو، آپ کے پینے پر زیادہ مقدم ہو، آپ کی دنیاوی معاملات پر علم زیادہ مقدم ہو، یہ علم کی تعظیم ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، پیارے ساتھیوں، یہ بات بھی جان لیں کہ انسان، طالب علم، علم کی تعظیم کے بقدر ہی علم حاصل کر پاتا ہے۔ آپ کے دل میں جتنی علم کی تعظیم ہوگی، آپ کو اتنا علم ملے گا، اور جتنی تعظیم میں کمی ہوگی اتنا آپ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ ان بنیادی باتوں کے بعد میں اس رسالے کی ابتدا کرتا ہوں۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنا اپنے رسائل کی، یہ اہل علم کا ایک معروف طریقہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے رسالے، اپنی کتابوں کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی سنت ہے اس پر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خط لکھتے تو آپ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے۔ تو یہ رسالہ بھی ایک خط ہے طالب علم کی طرف، خط پر اس کو قیاس کرتے ہوئے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی، اور یہ تصنیف کے آداب میں سے ہے، معلوم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، الحمدللہ ما عظمہ معظم۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، مختص ہیں، یعنی تعریف کا استحقاق بھی فقط اللہ کا ہے، اور تعریف خاص بھی فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو معلوم ہے، طلبہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ استغراق کے لیے، یعنی کل الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور حمد کسے کہتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں وصف المحمودی بالکمال مع المحبت والتعظیم، جس کی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں اس کو کمالات سے متصف کرنا کہ اس کی ساری صفات کامل ہیں، نقص اور عیب سے پاک ہیں. اور یہ جو کمالات بیان کرنا ہے یا کمال سے متصف کرنا ہے، یہ کس جذبے سے ہو؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہو اور اس کی محبت آپ کے دل میں ہو. اگر محبت نہیں ہے تو وہ تو مدح ہے. ہم تب بنے گی جب محبت ہو، تعظیم ہو. اس کے بعد فرمایا ما عظمہ معظم. یہ جو ما ہے نا، ما یہ مصدریہ ظرفیہ ہے. ما کی متعدد انواع و اقسام ہیں، لیکن یہ ما یہاں پر مصدریہ ظرفیہ ہے، یعنی اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے عظمہ معظم، یہ اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا. یعنی مدت تعظیم المعظمین لہ، جب تک جو تعظیم کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرتے رہیں، تب تک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے تو قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے لوگ اس دنیا میں باقی رہیں گے. جب آخری شخص فوت ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی ان لوگوں میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ترکهم، کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، جو ان کو چھوڑ دیں گے اور جو ان کا ساتھ مصیبت میں مشکلات میں ترک کر دیں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کب تک یہ گروہ حق پر قائم رہے گا؟ حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذالک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے، یہ لوگ حق پر قائم ہوں گے. تو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے لوگ دنیا میں باقی ہیں تب تک اللہ تعالیٰ کی حمد، یہ مراد ہے. یعنی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ابد الآباد کے لیے، ابد الآباد کے لیے. پھر فرمایا کہ وَسَارَ إِلَيْهِ رَاغِبٌ مُتَعَلِّمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد تب تک ہے جب تک اس کی طرف سیر کرتا رہے راغب متعلم، رغبت رکھنے والا، علم حاصل کرنے والا شخص. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو سیر ہے، سیر الی اللہ، اس کے بارے میں بات جان لیں کہ سیر الی اللہ سے کیا مراد ہے. سیر الی اللہ سے مراد ہے سلوک صراطہ المستقیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنا، یہ ہے سیر الی اللہ. وہ راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے، اپنی جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا میں نصب کیا ہے، دنیا میں مقرر کیا ہے، اس راستے پر چلنا، اور وہ ہے الاسلام. اسلام پر ظاہراً و باطناً چلنا، یہ ہے سیر الی اللہ. اور سیر الی اللہ کے جو ہمارے امام ہیں اور قائد ہیں، جو رہنما ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر آپ کے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین ہیں، پھر ائمہ مجتہدین ہیں، پھر ہمارے علماء ہیں. یہ ہمارے رہنما ہیں اس راستے میں. اور پھر فرمایا کہ راغب متعلم، رغبت رکھنے والا. رغبت رکھنے والا کس کو کہا؟ الطالب المرید کو کہا. وہ طالب علم جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی میں رغبت ہے. جو علم حاصل نہیں کرنا چاہتا وہ تو راغب ہی نہیں. اور متعلم، علم سیکھنے والا شخص. یہاں پر ایک طرح براءت و استحلال ہے، یعنی بلاغت کی اصطلاح میں براءت و استحلال یہ ہے کہ شروع میں مصنف ایسے الفاظ لے آئے اپنے مقدمے میں ہی کہ جو کتاب کے موضوع اور مقصود کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. اب تعظیم العلم کون شخص کر سکتا ہے؟ جو راغب المتعلم ہے.
ایسا طالب علم ہے جو حصول علم کی رغبت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں الفاظ میں ہی انہوں نے کتاب کے مقصد کی طرف، مقدمے کے الفاظ میں ہی کتاب کے مقصد کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ بلاغت کی دلیل ہے۔ پھر کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، شہادۃ نبرأ بها من شرک الاشراک، ایسی گواہی کہ جس کے ذریعے سے ہم برات کرتے ہیں، من شرک الاشراک، شرک کہتے ہیں جال کو، شرک کہتے ہیں جال کو، اور اشراک کیا ہے؟ شرک مراد ہے، شرک کے جال سے، ایسی شہادت جس کے ذریعے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں شرک کے جالوں سے۔ جیسے ہم شکار کرتے ہیں اور جو جانور ہے جس کا ہم شکار کریں اس کو ہم پکڑتے ہیں، اسی طرح شیطان انسانوں کا شکار کرتا ہے، ان کے لیے جال بچھاتا ہے اور ان کو شرک کی وادی میں لے کر جاتا ہے، ان کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اور اہل علم جیسے کہتے ہیں کہ البدعۃ شرک الاشراک، کہ جو بدعت ہے وہ شرک کا جال ہے، جو انسان بدعت کی وادی میں جاتا ہے پھر وہ شرک کی وادی میں بھی جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں فَتُوجِبُ لَنَا النَّجَاةَ مِن نَّارِ الْهَلَاكِ، کہ ایسی گواہی ہم دیتے ہیں توحید کی کہ وہ گواہی ہمارے لیے لازم کر دے، فَتُوجِبُ لَنَا کہ وہ گواہی ہمارے لیے لازم کر دے، النجاۃ نجات کو، من نار الہلاک ہلاکت کی آگ سے، یعنی ایسی گواہی جس کے ذریعے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کی ہلاکت اور خسارے سے بچا لے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ارسلہ ربہ بالہدی ودین الحق، ان کو بھیجا ہے ان کے رب نے بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور حق کے ساتھ۔ ہدایت سے مراد ہے علم نافع، ودین الحق اس سے مراد ہے عمل صالح، کہ ان کو بھیجا ان کے رب نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کے ساتھ، علم نافع کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ یعنی عمل صالح کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اللہ غالب کر دے اس دین کو جس کے ساتھ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، علی الدین کلی تمام ادیان پر، تمام ادیان باطلہ پر اس دین اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی غالب کر دے۔ یہ غلبہ دو طرح سے ہے، دین اسلام کا غلبہ بقیہ جو باطل ادیان ہیں ان پر دو طرح سے۔ نمبر ایک، علم اور برہان کا غلبہ، دلیل کا غلبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے دلائل کو اتنا محکم اور مضبوط بنایا ہے کہ باطل ادیان کے جو شبہات ہیں یہ ان کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ حق ہے، یہ باطل کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس کے دلائل اتنے محکم اور مضبوط ہیں، یہ غلبہ ہے دین اسلام کا۔ اور دوسرا جو غلبہ ہے دین اسلام کا وہ ہے بالسیف والسنان، یہ دین تلوار کے زور پر بھی غالب ہوتا ہے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند کریں۔ اور پھر فرمایا فَبَلَّغَ رِسَالَتَهُ وَأَدَّاهَا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذمہ پیغام لگایا تھا کہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا۔ وَأَدَّاهَا، اور یہ جو امانت آپ کے ذمہ تھی، یہ جو رسالت کا پیغام آپ کے ذمہ تھا اس کو ادا کر دیا۔ وَأَسْلَمَ أَمَانَتَهُ وَأَبْدَاهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت سپرد کر دی، اللہ تعالیٰ کی امانت بندوں کے سپرد کر دی۔
وَأَبْدَاهَا، اور یہ جو امانت آپ کے ذمہ تھی وَأَبْدَاهَا، اس کو خوب ظاہر کر دیا، بیان کر دیا، واضح کر دیا. انتصبت بدعوته اظہر الحجج، انتصبت اس کا معنی ہے ارتفعت. انتصبت کا معنی کیا ہے؟ ارتفعت یا قامت، قائم ہوئے، کھڑے ہوئے، بدعوتی آپ کی دعوت کے ساتھ، اظہر الحجج واضح ترین دلائل، حجج دلائل کو کہتے ہیں، واضح ترین دلائل آپ کی دعوت کے ذریعے قائم ہوئے، کھڑے ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی بعثت تھی، آپ کی جو دعوت تھی خصوصی، وہ جزیرۃ العرب کے لوگوں کی طرف تھی، مشرکین، یہود اور نصارہ. اور پھر آپ کی عمومی دعوت وہ تمام عالم کے لیے ہے، الی قیام الساعہ، قیامت تک کے لیے. تو سب پر، چاہے مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، یا بقیہ عالم کے لوگ ہوں، قیامت تک سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے حجت قائم ہو گئی. وانتفعت ببیناتہ الشبہات واللجج، اور دور ہوئے، واندفعت یعنی دور ہوئے، ببیناتہ آپ کے واضح دلائل سے، الشبہات واللجج، شبہات، شبہتن کی جمع ہے. شبہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حق کو قبول نہ کرنے کے راستے میں جو بھی مخالف کی طرف سے دلائل آئیں ان کو شبہ کہا جاتا ہے. مخالف جو بھی باتیں کریں جو حق اور اسلام کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہوں، وہ شبہات ہیں. تو آپ کی جو واضح ترین دلائل تھے ان کے ذریعے سے شبہات دور ہو گئے، کیونکہ یہ وحی کا جو علم ہے نور ہے، بصیرت ہے، اس میں یہ بصیرت پیدا کرتا ہے انسان میں. شبہات دور ہو جاتے ہیں جب نور وحی انسان کے دل میں اترتا ہے. انسان کو فرقان مل جاتا ہے، حق اور باطل میں انسان فرق کر سکتا ہے اس علم کے حصول کے ذریعے. واللجج، لجج کسے کہا جاتا ہے؟ لجج کہا جاتا ہے التمادی فی الخصومہ، جدال کو، جھگڑے کو، یعنی جھگڑا کرنا. جو باطل کے جھگڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح دلائل قائم کیے کہ وہ ختم ہو گئے، دور ہو گئے. فورثنا المحجۃ البیضاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارث بنایا المحجۃ البیضاء، روشن راستے کا. المحجہ کا معنی ہے الطریق، راستہ، البیضاء روشن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کے گئے وہ ایک روشن راستہ ہے، ہر چیز اس میں واضح ہے. اور پھر فرمایا وَالسُنَّةَ الْغَرَّاءَ، اور آپ نے ہمیں وارث بنایا ایسی سنت کا الغراء جو روشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ روشن ہیں. الغراء مؤنث ہے اغر کی، اغر، اغر کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الغرۃ ہی بیاض فی جبہۃ فرس، وہ سفیدی جو کہ جو گھوڑا ہے اس کی پیشانی پر ہو اس کو غرہ کہا جاتا ہے، غرہ. تو وَسُنَّةَ الْغَرَّاءَ کیا معنی اس کا؟ کہ ایسی سنت جو کہ روشن ہے، واضح ہے. محجۃ البیضاء اور سنت الغراء یہ ہم معنی ہے. پھر فرمایا کہ لا یتیہ فیہا ملتمس، نہیں حیران اور پریشان ہوتا فیہا اس معاملے کے متعلق، یعنی محجۃ البیضاء اور سنت الغراء جو روشن آپ کا راستہ ہے اور واضح آپ کی سنت ہے اس کے متعلق نہیں کوئی پریشان ہوتا. ملتمس اس کا التماس یعنی اس کی تلاش کرنے والا شخص. ملتمس کہا جاتا ہے باحث عن الحق، جو حق کو تلاش کر رہا ہے. ملتمس ہے حق کا طالب ہے، حق کی جستجو رکھتا ہے. تاہ تیہو اس کا معنی ہوتا ہے تاہ ای ضل الطریق، وہ راستہ گم کر بیٹھا. تو لا یتیہ فیہا ملتمس، آپ نے ایسے واضح راستے پر اور ایسی روشن سنتوں پر ہمیں چھوڑا ہے
کہ جو حق کا طالب ہوگا وہ کبھی حیران اور پریشان نہیں ہوگا. وَلَا يُرَدُّ عَنْهَا مُقْتَبِسٌ, اور نہیں رد کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کے روشن اور واضح راستے سے. مقتبسن, مقتبسن کسے کہا جاتا ہے؟ لینے والے کو, اخذ کرنے والے کو. یعنی جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیگم سے کہا کہ لعلی آتیکم منہا بقبس, کہ تم ادھر رکو, مجھے آگ نظر آئی ہے, شاید کہ میں وہاں سے تمہارے لیے اس آگ میں سے کوئی انگارہ لے آؤں, یعنی جس سے ہم دیکھ سکیں, راستہ ہمیں معلوم ہو سکے, اس اندھیرے میں ہمیں چلنے میں آسانی ہو. تو مقتبسن, ایک بڑی چیز سے کچھ جز لینا, کوئی حصہ لینا, اس کو کہتے ہیں اقتباس. تو وَلَا يُرَدُّ عَنْهَا مُقْتَبِسٌ, اگر کوئی مکمل کا مکمل نہیں بھی اخذ کرنا چاہتا, کچھ جز بھی لینا چاہتا ہے, تو اس کو بھی اسے روکا نہیں جائے گا, پلٹایا نہیں جائے گا, رد نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ یہاں پہ مصنف در حقیقت رد کر رہے ہیں یہود و نصارہ کا اور منحرفین کا, جو اہل انحراف ہیں. چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہوتی ہے تو اپنی کتابوں سے روکتے ہیں. جو صرف فن کے ماہر ہیں, متخصصین ہیں, بس ان تک ان کتابوں کو رکھتے ہیں. لیکن اہل اسلام کا ایک خاصہ ہے کہ ہر کوئی ہماری کتاب کو پڑھ سکتا ہے, ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, جو آپ کی سنتیں, اگر کوئی شخص ان کو پڑھے تو وہ واضح ہیں, ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتا ہے. وَلَا يُرَدُّ عَنْهَا مُقْتَبِسٌ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ پر اور سلامتی ہو. وَعَلَىٰ آلِهِ, اور آپ کی آل پر, وَصَحْبِهِ, اور آپ کے اصحاب پر, عدد من تعلم وعلم, کتنا صلاۃ اور سلام ہو, کتنا صلاۃ و سلام ہو, عدد من تعلم وعلم, ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. طالب علم ہیں اور علماء ہیں, جتنے طالب علم ہیں اور جتنے علماء ہیں ان کی تعداد کے مطابق. سبحان اللہ. اس کے بعد شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ تعالی اما بعد کہہ کر پھر آگے کلام کو ذکر کرتے ہیں, لیکن اس کی وضاحت ہم اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ. آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. وبهذا القدر اکتفی اليوم, وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.